السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ 9 تاریخ کی صبح ہے اور ہم کو کہا گیا تھا کہ آپ کو 7-8 بجے عرفات کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا مینا سے۔ تو ہم لوگ فجر سے پہلے ہی اٹھ گئے تھے کیونکہ واش روم میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مینا میں جو میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں تو ہم کو کوئی پرابلم نہیں اور کچھ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حج نام تکلیف کا ہی ہوتا ہے۔ سو اگر بات کریں 8 تاریخ کی تو 8 تاریخ کا پورا دن جو ہے نا وہ اے سی نام کو لگے ہوئے ہوتے ہیں پر اس میں کوئی ہوا نہیں ہوتی ہے، تو اتنی گرمی۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھو گے ابھی کا یا 2017 کا کہ مینا کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے یہ گرمی کے سیزن میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اوون چالو ہے اور آپ کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کیسے اوون کے اندر کوئی چیز بیک کرتے ہو تو بس وہی گرمی مینا کے ٹینٹ میں ہوتی ہے۔ باہر نکلو تو بھی گرم ہے، اندر تو بھی گرم۔ تو حج تو گرمی کے سیزن میں آیا ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے بھائی ایسا ہی ہونا ہے۔ کوئی یہ سوچ کے تھوڑی آتا ہے بھائی ہم مزے کریں گے اور بڑی ٹھنڈی رہے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب میں نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کیا نا تو اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ VIP حج بتا رہے ہو، وہ حج بھی بتاؤ جو D کلاس کا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا گیا۔ تو میں نے کب کہا کہ میں پوری آپ کو A to Z حج کی کوریج دے رہی ہوں؟ میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ میری جرنی کس طریقے کی تھی، میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی وہ میں شیئر کر رہی ہوں، نہ کہ پورا حج کو بتانا۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ سے میڈیا پر آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے جو پیکیج لیا تھا نا عبداللطیف جمیل، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی تاکہ اگلے سال جو آئے تو ان کو ہیلپ مل جائے۔ تو بھائی تھوڑا صبر رکھے، پہلے میرے حج کے ویڈیو بن جانے دیں، انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے ڈسکس آرام سے کریں گے کہ کتنے کا تھا، کیسے تھا، پلس پوائنٹ کیا تھے، مائنس پوائنٹ کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہم پہنچ گئے ہیں عرفات کی میدان میں، اور جیسے ہی ہم یہاں انٹر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پر صوفہ کم بیڈ دیا ہوا ہے، پھر چادر اور تکیہ وغیرہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں مزدلفہ میں جو بستر یوز کرنا ہے نا تو وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو ہم تو دیکھ کے اتنے خوش ہو گئے کہ ہم نے اٹھا کے لایا ہے پر یہاں پر ماشاءاللہ سے مل گیا۔ اور سب سے زیادہ خوشی یہ AC جو تھی نا بڑی کام کی چیز تھی، اتنی اچھی ٹھنڈک دے رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہم ادا کر رہے تھے کہ کل سب نے دعا مانگی تھی کہ اللہ بہت گرمی ہے، آپ تھوڑا ہمارے لیے ٹھنڈک دے دے۔ تو آج کا جو ٹینٹ تھا نا ماشاءاللہ کافی زیادہ ہی ٹھنڈک تھا، یہاں تک کہ ہم کو ٹھنڈی کی وجہ سے چادریں اوڑھ کے سونا پڑا۔ تو 8 تاریخ کو گرمی کی وجہ سے نیند نہیں ہو پائی، تھکن زیادہ ہو گئی، تو پھر جیسے یہ ٹھنڈک ملی نا تو تھوڑی دیر سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میں تھوڑا یہاں پر باہر کا ویڈیو لے رہی تھی کہ پتہ چلے کہ کیسا کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا گیا ہے ٹینٹ، اور باہر بھی بہت اچھی جگہ دی ہوئی ہے۔ پھر زوال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو سب ماشاءاللہ سے اٹھ گئے، تو میں نے پھر بیان کرنے کے لیے بیٹھی نا تو میں نے وہی کہا کہ دیکھو ہم جو آرام کر کے اٹھے نا وہ بھی سنت ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینا سے آنے کے بعد تھک گئے تھے تو ہمارے نبی نے بھی آرام فرمایا۔ اور پھر زوال کے بعد سے جو عرفے کا جو اصل ٹائم شروع ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج اصل حج کا دن ہے، آج عرفے کا دن ہے، آج اللہ سے اپنی منوانے کا دن ہے۔ دیکھیں پھر میں نے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر ہم کو کوئی موقع ملے کوئی برانڈڈ دکان میں جانے کا اور ایسا کہا جائے جو آپ نے اٹھانا ہے سب اٹھا لو اور آپ کا، تو ہم کیسا فوکس کریں گے، کتنا ہمارا دھیان ہوگا کہ کیا کیا اٹھا لوں، کیا کیا لے لوں، کیا کیا نہیں چھوڑوں۔ تو پھر بالکل اسی طرح ہم سمجھ لیں کہ ابھی زوال کے بعد سے مغرب تک جو بھی ٹائم ہے نا ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا بڑا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ ہم جو مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، امت کے لیے، بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، وہ سارا کچھ مانگے۔ ہم الحمدللہ آرام کر کے اٹھ گئے ہیں، اب مانگنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ پھر میں نے تھوڑی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو دہرا دیا جائے تاکہ وہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ حج میں نبی نے کیا فرمایا تھا، کون کون سی باتوں کو یاد دہانی کرائی تھی۔ تو ہمیں نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کون سے دن، کون سے مہینے اور کون سی جگہ پر ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہاں ہم عرفے کے دن اور پھر مکہ کے شہر میں اور حج کے مہینے میں ہے۔ تو نبی نے فرمایا یہ ساری چیزیں کیسے حرمت والی ہے، کیسے عزت والی ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی آپس میں مال جان ان کی عزت بھی حرمت والی ہے۔ ہم یہ ساری جیسے مکہ کو، عرفہ کے دن کو ہم کتنا عظمت والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی مال کو، جان کو اور عزت کو تو بالکل عظمت والا نہیں سمجھتے۔ ہم کو تو دوسروں کی عزتیں اچھال کر اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کب کسی کی ہم بے عزتی کر دے، کب کسی کو ذلیل کر دے۔ تو نبی نے تو آخر میں یہ فرما کے گئے کہ دیکھو جیسے تم کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کی عزت کا بھی ویسے ہی خیال کرو۔ پھر نماز کے بارے میں کتنی تاکید
فرمائی ہے، پھر عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی نبی کے آخری خطبے کو ذرا پڑھ لے سوچ کے سمجھ کے تو اس کی پوری زندگی ٹریک پر آ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بن جائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اچھا، پھر بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھ کو خود کو موٹیویشن مل گئی کہ نبی نے کیا فرمایا۔ جب میں نے اس کو دہرایا تو اللہ کا شکر، موٹیویشن اندر سے آتی ہے نا کہ نہیں بھائی ایسا کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر میرے ذریعے دوسروں کو بھی مل گئی تو مجھ کو بڑا اچھا لگا کہ اللہ آپ نے تھوڑا بہت جو سکھایا علم وہ فائدے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ اس سے مجھ کو بھی اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر 3-3:30 بجے ہم آ گئے تھے جبل رحمت کے پاس میں۔ دیکھیں میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہاں آنا ضروری نہیں ہوتا ہے، پورا عرفات کا میدان ہی ہے نا قبولیت کا میدان ہوتا ہے، لیکن بس یہاں پر اس لیے آیا گیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یہاں کھڑے تھے پہاڑ کے پاس، تو ہمارا دل بولتا ہے کہ ہم بھی یہاں چلے جائیں اور اس جگہ پہ کھڑے رہے۔ تو بس ہم بھی یہاں پہنچ گئے اور یہاں ہم نے پھر خوب دعائیں کی ہے، اور وہ دھوپ میں دعا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ گرمی ہو رہی ہوتی ہے، پسینہ آ رہے ہوتے، لیکن مزہ بھی بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ جتنی دعائیں مانگی گئی ہے اللہ سب کو قبولیت کا درجہ بخشے۔ ہاں آپ لوگ کو بھی میں نے دعاؤں میں یاد رکھا تھا، بالکل نہیں بھولی تھی ماشاءاللہ سے میں۔ ایک چیز جو بالکل اچھی نہیں ہوتی ہے، دیکھیں آپ یہاں پر ڈسٹ بن تھوڑی تھوڑی دیر پہ دیے ہوئے ہیں، آدمی لوگ لے کے کھڑے ہوئے ہیں کچرا لینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کچرے نیچے ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم یہ کون سا اسلام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، میڈیا کو بتانا چاہتے ہیں، اسلام تو یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ کہا گیا کہ سعودی گورنمنٹ نے اچھا انتظام نہیں کیا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ میں کوئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہوں نہ خلاف ہوں، مجھ کو کیا لینا دینا۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے تو ہر جگہ جہاں بھی، ابھی جبل رحمت کے پاس کوئی VIP تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو ہم نے اس کے پورے راستے میں ہم کو پانی ملے ہیں، جوسز ملے ہیں، کھانے کے وہ دے رہے ہیں پیکٹ بنا بنا کے، تو اللہ کا شکر بہت کچھ کھانا پینا تو دیا ہی جا رہا تھا۔ اچھا، دوپہر میں ہمارے ٹینٹ میں جو ہم کو کھانا ملا تھا نا، وہ یہ یہاں کی مندی بولی جاتی ہے، جو پتہ نہیں عربی لوگ کو شاید پسند ہوگی، پر ہم انڈین لوگ کو تو پتہ نہیں انڈین کو بھی پسند ہوگی کہ نہیں، مجھ کو تو ذرا پسند نہیں ہے۔ تو ہم نے کھولا، اس میں 2-3 چمچے کھایا اور پھر بند کر کے واپس سے اس کو رکھ دیا بس۔ اچھا، پھر بہت لیٹ میرے کو خیال آیا کہ پیچھے جو کھانا پینا ہے اس کا ویڈیو لے لوں، تو جب تک تو اکثر چیزیں ختم ہو گئی تھی، میگی ویگی بھی تھی پر ختم ہو گئی، تو یہاں پر چائے اور فروٹس اور تھوڑے یعنی کولڈ جو کھانا ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ یہاں پر دیا ہوا تھا، ڈرنکس وغیرہ دی تھی، اچھی ٹھنڈی تھی ماشاءاللہ، پانی وغیرہ کا انتظام تھا۔ تو یہ جو تھی نا تھوڑی چاکلیٹ کیا بولتے ہیں پڈنگ وڈنگ بھی دی ہوئی تھی۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ سے پورا ٹینٹ تھا۔ اب شروع ہونے لگا تھا عصر کا ٹائم، ہم جبل رحمت کے پاس سے آ گئے۔ اب میں جا رہی تھی باہر، تھوڑا دھوپ اور جو بھی ہے بس باہر دعا مانگنے تھوڑا اچھا لگے گا۔ تو جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں لائن سے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، لائن سے، اور اس میں سے میرے مسلک کے، ان کے مسلک کے، میرے عقیدے، ان کے عقیدے، سارا کچھ الگ ہوگا، ان کا طریقہ میرا طریقہ سب کچھ الگ ہوگا، لیکن ہم یہاں پر کسی کو بھی گنہگار، کسی کو بھی کچھ الگ بتا نہیں سکتے، سب اللہ کو منانے میں لگے ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم اللہ کس کی سن رہا ہے، تو ہم دوسروں کو جج کرنا تھوڑا چھوڑ دیں، اور وہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کو کرنے دیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ پھر تھوڑی جگہ دیکھ کے میں بھی بیٹھ گئی، اور اس دن تو دل سے بس یہی دعا نکل جا رہی تھی۔ میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو کہ کیا دعا تھی۔ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہبازگاں، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔
बस फिर हम आ गए थे मुज़दलिफ़ा के मैदान में। यहाँ हमने रात गुजारनी है और थोड़ी बहुत इबादत करनी है, थोड़ी बहुत दुआएं मांगनी है। लेकिन यहाँ पर रात गुजारना आसान नहीं होता है। अभी तक तो हम मिना में टेंट में रहते थे, अरफा के मैदान में भी टेंट में थे, लेकिन यहाँ पर खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर ये तो बिस्तरा मिला हुआ था, तो वो हमने खोल खाल लिया है। और लेकिन फिर भी नींद आना कोई आसान होता भी नहीं है। पर्सनली मुझको ऐसा लगता है कि मुज़दलिफ़ा का मैदान आपको क़यामत की याद दिला देता है कि कैसे लोग बिखरे पड़े होंगे सारे के सारे। अल्लाह हमको उस दिन की हौलनाकियों से बचा ले। अच्छा, भूख बड़े ज़ोरों की लग रही थी। दोपहर में मैंने बताया था क्या मिला था, वो हमने खाया नहीं, और रात में ये कुछ वही कोल खाने मिल गए। अब कोल खाने देख देख के ना कुछ होने लगा। सो ये पूरा बॉक्स मिला हुआ था, इसमें वगैरह वगैरह थे जो मैंने सिर्फ वीडियो लिया है। इसमें से एक भी चीज़ का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ये बॉक्स को उधर ही छोड़ दिया। तो आप समझ ले अरफात के दिन कुछ वैसा खाना नहीं खाया है, पर कोई बात नहीं, हज तो इसी का नाम है, इस पर माशाल्लाह सवाब मिल रहा होता है। हाँ, एक चीज़ बड़ी काम की थी ये बॉक्स में, और वो थी पानी की बोतल। याद रखें कि मुज़दलिफ़ा में पानी का इंतज़ाम, हाँ वहाँ ऐसा लगता है कि नहीं होता है, ये शायद हम तक नहीं पहुँच पाता है। तो मुज़दलिफ़ा में जाते वक्त अपने साथ अरफात में से पानी लेकर जाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र, मुझको याद था 2017 का एक्सपीरियंस, तो मैं अपने साथ में थोड़ा पानी लेकर आई थी।